شفاعته لكل هول من الأهوال مدحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اور فرمایا قسم زمانے کی بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تنبیہ کرتے ہوئے انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے میرے رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قسم زمانے کی بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ رب العزت خالق کائنات مالک کائنات نے انسان کو زندگی کے یہ چند قیمتی لمحات اس وجہ سے عطا فرمائے کہ انسان دنیا میں آ کر آخرت کے خزانے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور آخرت کی نعمتیں اور آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ مہلت اور زندگی کو بغیر کسی وجہ کے سستی کرتے ہوئے، غفلت کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے رب کی طرف سے دی ہوئی اس مہلت کو غفلت کے ساتھ گزار دے گا تو فرمایا کہ ایسا انسان گھاٹے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا، اس کی محفل سجی تھی، بادشاہ بڑا حسین و جمیل تھا، اس کے حسن کے تذکرے ہو رہے تھے، اس کی رعایا، اس کے وزیر مشیر اس کے سامنے بیٹھے تھے، اس کی بادشاہی کا تذکرہ تھا، اس کے حسن کے چرچے تھے، اس کی سخاوت کے چرچے تھے، محفل سجی تھی بڑی خوبصورت۔ اتنے میں وہاں ایک فقیر آیا اور جب بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے بھی بادشاہ کی بہت اچھے انداز سے تعریف کی، اور پھر اس کے پاس آئینہ تھا، شیشہ تھا، بطور تحفہ بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ کو اس فقیر کے جملے اور اس کا بادشاہ کو وہ تحفہ دینا بڑا پسند آیا۔ اس نے قبول کرتے ہوئے حکم دیا فقیر کو کہ عشاء کا وقت ہے، نماز فجر تک تیرے پاس وقت ہے، تو میرے محلات میں سے جو کچھ لینا چاہتا ہے، جتنے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے، تجھے اجازت ہے۔ کہتے ہیں کہ فقیر بڑا خوش ہوا، بادشاہ کی اس عنایت پر سوچنے لگا کہ ساری رات پڑی ہے، اتنا کچھ بادشاہ کے محل سے اتنا خزانہ اٹھاؤں گا کہ زندگی بھر آرام سے گزر جائے گی، زندگی کبھی بھی کوئی دکھ تکلیف نہیں ہوگا۔ اسی سوچ میں جب وہ محل میں داخل ہوا، محل کے سکون، محل کے آرام کو دیکھا کہ ریشم کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، مخمل کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، سکون ہی سکون ہے۔ ایک کمرے میں گیا اور دیکھا، وہاں کے سیج دیکھی تو دل میں خیال آیا کہ بہت رات پڑی ہے، کیوں نہ آج اس محل میں اس خوبصورت سیج کے اوپر لیٹ کر آرام کیا جائے۔ اس نے سر رکھا اور سو گیا۔ فقیر سوتا رہا، قسمت روتی رہی، قسمت کوستی رہی، روتی رہی اور اس کو تنبیہ کرتے رہی، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے
آہوزاری کرتی رہی کہ تو کیسا ہے کہ چند لمحوں کی خاطر تو نے اپنی ساری زندگی کا آرام اور سکون تباہ کرنے کا سوچ لیا۔ کاش کہ اگر تو آج اس رات یہ چند لمحے غفلت اور سو کر نہ گزارتا، بلکہ ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی سمجھ کر بادشاہ کے اس محلات میں سے خزانے نکال لیتا، تو پھر باقی تیری جو زندگی تھی وہ ساری آرام اور سکون سے گزر جاتی۔ کہتے ہیں وہ سوتا رہا، قسمت روتی رہی، آہوزاری کرتی رہی۔ اتنے میں اذان فجر مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر کی، تو بادشاہ کے ملازم جو تھے انہوں نے اس فقیر کو دیکھا، وہ تو سویا ہوا ہے، بادشاہ کی دی ہوئی مہلت بھی ختم ہو گئی۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور جب گھسیٹ کر محل سے نکالنے لگے تو وہ اٹھا اور اپنی اس سستی اور غفلت کے اوپر آہوزاری کرنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، ابھی تو میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، میں نے کوئی چیز بھی نہیں اٹھائی، میرے حال کے اوپر رحم کرو۔ میں نے زندگی بھر آرام سے گزارنے کا سوچا ہوا تھا کہ بادشاہ کے محلات سے قیمتی ایسی چیزیں نکالوں گا کہ جن کی وجہ سے میری ساری زندگی جو ہے وہ سکون سے گزرے گی، ابھی تو میں نے کچھ نہیں اٹھایا، مجھے چھوڑو۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کا دیا ہوا وقت جو تھا وہ تو گزر چکا، یہ تیری اپنی غفلت اور سستی ہے کہ تو نے چند لمحوں کی آرام کی خاطر زندگی بھر کا سکون برباد کر دیا۔ وہ روتا رہا، چیختا رہا، چلاتا رہا، لیکن بادشاہ کے ملازموں نے اس کو پکڑا، گھسیٹ کر محل سے باہر پھینک دیا۔ اللہ رب العزت خالق کائنات نے ہمیں بھی یہ چند زندگی کے قیمتی لمحات جو عطا فرمائے ہیں، یہ اس لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تاکہ ہم دنیا میں آ کر آخرت کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، اپنے آخرت کے محلات کے لیے، آخرت کے خزانوں کے لیے ہم یہاں کوشش کریں، اللہ رسول کے احکامات کو تسلیم کریں، دین اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کر کے اپنی آخرت والی زندگی کو گزاریں۔ یہ نہ ہو کہ سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے رب رسول کی نافرمانی کرتے رہیں، دین اسلام سے دوری اختیار کریں، اور وہ وقت آ جائے کہ جناب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائیں، اور پھر اس وقت ہماری آنکھوں سے وہ غفلت کے پردے اترے اور ہم آہوزاری کریں کہ ابھی ہمیں کچھ مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر سکیں، اپنے حبیب سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر سکیں اور دین اسلام کے دامن سے جڑ سکیں۔ تو جناب ملک الموت علیہ السلام فرمائیں کہ نہیں، اب تو تمہاری وہ مہلت اور دیا ہوا وقت ختم ہو گیا جو رب تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا تھا، اور جناب ملک الموت ہماری روح کو لے کر چلے جائیں۔ اور پھر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، اسی آیت کے زمرے میں آ جائیں۔ آج وقت ہے اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اتارے، دل کے اوپر جو ہمارے غبار جمع ہوا ہے اس کو اتار کر اللہ رسول کے احکامات کی فرما برداری کرے، رب رسول کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں اور دین اسلام کے دامن کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آخرت کے ہمیشہ رہنے والے خزانے بھی عطا فرمائے اور آخرت کی دائمی زندگی بھی ہمیں نصیب